بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے۔ اچھا ذرا ٹھہرو، میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ وہ گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ چند لمحوں بعد گھر سے نکلے تو ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ آتی ہی مسلمانی کے دعوے دار کا سر قلم کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے عمر، تم فیصلہ کرو۔ ابن خطاب نے کہا، میرا فیصلہ یہ ہے۔ ہوا یوں تھا کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ یہودی کو اپنا حق ہونے کا یقین تھا۔ اس نے کہا، چلو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بیانات سن کر یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ وہاں تو نہ رشتہ داری کا پاس تھا، نہ جماعت اور ہم عقیدہ ہونے کا۔ عدل کی بنیادیں اپنی ہوتی ہیں جو صرف حقائق پر استور ہوتی ہیں۔ وہاں کوئی استثنا نہیں ہوتا، نہ رشوت، نہ سفارش، نہ مال، نہ اونچا خاندان۔ اس نام نہاد مسلمان کے دل میں کوڑ تھا، یا یوں کہیں کہ ذاتی اغراض کے لالچ میں اس نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تھا، تو اس کے اثرات سے اس کے دل میں کوڑ پیدا ہو گیا تھا۔ باہر گلی میں نکل کر یہودی سے کہنے لگا، عمر بن خطاب بڑے ذہین و فطین ہیں، ان سے نظر ثانی نہ کروا لیں۔ ہدایت تو نصیب سے اور جولی پہلانے سے ملتی ہے، مگر یہود و انصار میں اس انگت لوگ ایسے گزرے اور آج بھی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں اور ان کے اعمال و اقوال اور ان کے اصحاب کو حق مانتے ہیں۔ اس یہودی کو بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب معظم پر اعتماد تھا۔ اس نے سوچا، ابن خطاب جیسے لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فاروق اعظم کا خطاب ملا ہے، یقیناً مجھے وہاں بھی انصاف ہی ملے گا۔ اس نے کہا، چلو میں تیار ہوں۔ وہ دونوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہنچے۔ مسلمان نے پہلے کر کے اپنا تعارف کروایا اور اپنا مقدمہ پیش کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرا مسلمان ہونا سنے گا تو وہ میرے حق میں فیصلہ سنا دے گا۔ یہودی نے اپنا موقف بیان کرنے سے پہلے یہ بھی کہہ دیا کہ اے خطاب کے بیٹے، اس قضیے کو فیصلہ پہلے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کر چکے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمان سے پوچھا، کیا یہ درست کہہ رہے ہیں؟ مسلمان نے کہا، ہاں جی ہاں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے، مگر انہوں نے اس یہودی کو سچا کہہ دیا، اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اچھا ذرا ٹھہرو، میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ گھر سے جا کر تلوار لائے اور اس کی گردن اڑا دی۔ مسلمانی کے دعوے دار کے عزیز و کارم نے شور مچا دیا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کلمہ گو مسلمان کو قتل کر دیا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر آئے کہ ان کو بدلہ دلوا دیا جائے۔ عدل سراپا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن خطاب کو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے طلب فرمایا۔ یہاں استثناء نہیں تھا کہ عمر بن خطاب کو تو ملائے اعلیٰ میں عرضیہ پیش کر کے عزت اسلام کے لیے مانگ کر لیا تھا۔ ہاں، مراد مصطفیٰ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی استثناء نہیں دیا۔ شرع محمدی میں کوئی استثناء ہے ہی نہیں، لیکن رب اعلیٰ رب مصطفیٰ جل جلالہ کو ابن خطاب کا عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کب گوارا تھا، جو کوئی بھی صحبت نبوی میں خلوص دل سے پہنچا۔ جس کسی کو صحابیت کا زری تاج ایک بار سرفرازی دے گیا، بس پھر وہ جہانوں میں کامیاب ہو گیا۔ ابن خطاب کے ہم چند قدموں سے ہونے والی تھی، مگر ہزاروں لاکھوں بلکہ انسانی فہم سے
بلا فاصلوں سے عرش مولا سے انمٹ فیصلہ لے کر جبرائیل امین ان سے پہلے حاضر دربار نبوی ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر سچے ہیں، وہ مقتول منافق تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رب کی قسم، جو بندہ انجناب کے فیصلے کو دل سے تسلیم نہیں کرتا وہ مومن نہیں، منافق ہے۔ جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار سے ہو۔ اس سے زمین کے اوپر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اب نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفائی اور گواہان صفائی پیش کرنے کی ضرورت رہی، نہ خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کو ریویو یوں کہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ازلی ابدی کتاب الہی کا انمٹ فیصلہ بن گیا۔ ابن خطاب کا یہ عمل اور اس پر آسمانی حکم اب ہر سال جب تک ماہ سیام کے مبارک راتوں میں یعنی تراویح میں تمام چھوٹی بڑی مساجد میں علی الاعلان نہ پڑھایا جائے، اہل ایمان کی نہ تراویح اور قیام العلیل قبول ہے اور نہ ختم قرآن ذیشان۔ ہر حافظ، ہر قاری اور ہر عالم وقفیہ تا قیامت قرآنی الفاظ میں فیصلہ عمر کو درست کہتا رہے گا۔ سچ ہے، قرآن اور صاحب قرآن کو جیسے اصحاب نبی خصوصاً صدیق و عمر و عثمان و علی علیم الرضوان نے سمجھا وہی حق ہے۔ آج بھی اگر کوئی ایمان اور اسلام کے دعوے دار شارع علیہ السلام کے فیصلوں اور ان کے احکامات پر لیت و لال کرتا ہے وہ دھوکے میں ہے، وہ ایمان نہیں نفاق کا حامل ہے۔ یا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اقوال و اعمال و احکام سے روگردانی اسے نفاق کی آندھی کائیوں میں گرا کر رہیں گی، اور اس سے پہلے کہ رجوع اور توبہ کا وقت ہاتھ سے نکل جائے محمد اور اصحاب محمد علیم الرضوان کے راہ اختیار کر لینی ضروری ہے۔ دارین کی کامیابی اسی میں، تیرے رب کی قسم وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے اندر کے اختلافات اور جھگڑوں میں تجھے حکم تسلیم نہ کر لیں اور تیرے فیصلوں کو مان نہ لیں۔ تیری لکھتی ہوئی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کا بندہ معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بیماریوں، مشکلات اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔